حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر دور کے پہاڑی علاقوں میں جنگل کے علاقے میں دوستوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک بکریوں کے چرواہے پر نظر جاتی ہے۔ آپ اس کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ بکریوں والا جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کھانا کھائیں، اور آپ اس کو پھر دعوت دیتے ہیں تھوڑا سے کھا لو۔ وہ شخص بولتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ان سے پوچھتے ہیں روزہ کس لیے رکھا، اور وہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، خالی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، اس لیے میں نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور وہ شخص کے پاس 1200 بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے جس کو اکیلا ہی سنبھال رہا ہوتا ہے اور چرا رہا ہوتا ہے، اور اس کی بات سے آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو اس کو مزید چیک کر لیتے ہیں۔ اسے کہنے لگتے ہیں کہ ایک بکری ہمیں دے دو، ذبح کر کے اس کا کچھ گوشت بھی تمہیں دیں گے اور تم اس سے شام کو افطار کر لینا۔ اور وہ جو بکریوں کا چروایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں مزدور غلام ہوں، تو میں تو چرا رہا ہوں، مالک ان کا کوئی اور ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مالک تمہارا کون سا دیکھ رہا ہے، اتنی بکریوں میں سے ایک غائب بھی ہوگی تو کون سا مسئلہ ہے۔ اور وہ بکریوں والا کہتا ہے اگر یہ بات ہے مالک نہیں دیکھ رہا، آئین اللہ، رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا رب کدھر ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا سب کچھ۔ تو اس کی یہ بات سن کر آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متاثر ہوتے ہیں اس کی بات سے، اور اسی لفظ کو ساری دیہڑی دہراتے رہتے ہیں، آئین اللہ، رب کدھر ہے، رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بکریوں کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ملتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس جو بکریاں ہیں کیا تم نے سیل کرنی ہے، فروخت کرنی ہے؟ بکریوں کا مالک کہتا ہے جی میں کر دوں گا فروخت اگر اچھے داموں میں گئی۔ تو آپ اس سے منہ مانگی قیمت پر وہ بکریاں خرید لیتے ہیں، اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ جو نوکر غلام ہے کیا تم نے یہ بھی فروخت کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ بھی کر دوں گا فروخت، منہ مانگی قیمت پر اسے بھی خرید لیتے ہیں، اور آپ مکہ سے باہر آ کر اس بکریوں والے کا انتظار کرنے لگ دیتے ہیں۔ جیسے شام ہوتی وہ بکریوں والا واپس آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، اور آپ اس کو پوچھتے ہیں یہ جو بکریاں ہیں نا یہ آپ کو دے دی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ آزاد ہو گئے ہیں تو آپ یہ لے جائیں۔ وہ کہتا ہے بکریوں والا شخص آپ باہر بھی مجھے ملے تھے تو مذاق کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، ابھی بھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ میں نے خرید کر تمہیں دی اور تمہیں آزاد بھی کروایا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بکریاں بھی تم رکھ لو اور جاؤ جدھر تمہارا دل کرتا جا کے اپنی زندگی بسر کرو، یہ میں نے تمہیں تحفے کے اندر 1200 بکریوں کو ریوڑ دے دیا۔ اور جناب جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ تو جناب دیکھیں اللہ پاک نے اس بندے کی دنیا بھی بہتر بنا دی اس کی ایمانداری کی خاطر، اور اللہ پاک نے اس کی آخرت بھی بہتر بنا دی۔ تو جناب اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔